اس آیت نمبر 29 میں اور اس کی اگلی آیات میں رب العزت نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جنات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں۔ جس طرح آپ اس بات کے مکلف تھے، آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ انسانوں کو تبلیغ کریں، اسی طرح آپ کا یہ فرض منصبی تھا کہ جنات کو بھی تبلیغ کریں۔ اور جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ انہیں تبلیغ فرماتے تھے۔ مکہ شریف میں ایک مسجد جن ہے، جنت المالا کے قریب ہے، اس مقام پر بھی جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے ملاقات کے لیے گئے، سنن دارمی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ایک جگہ ایک خط کھینچا، اس طرح لکیر لگائی اور انہیں فرمایا کہ آپ نے آگے نہیں آنا۔ ان کو پیچھے روک دیا اور پھر آپ نے وہاں جنات سے ملاقات فرمائی۔ تو جس طرح انسانوں کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، اس طرح جنات کو بھی آپ تبلیغ فرماتے تھے۔ متعدد واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ جنات بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور عشاء یا صبح کی نماز کے تلاوت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا وادی نخلہ میں۔ آپ بلند آواز سے نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی ایک قوم کا وہاں سے گزر ہوا۔ کلام سنتے ہی ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رک گئے اور ایک دوسرے سے وہ جنات کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ اور سنو یہ کیا کلام ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اس تلاوت کو سنا، ایک اللہ کی آخری کتاب کی تلاوت، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تلاوت فرما رہے ہیں، اس کی اثر انگیزی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آواز کا وہ حسن عطا فرمایا تھا اور زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ اب آپ اپنی تعریف خود تو اس طرح نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو سب سے پسند آواز کون سی ہے؟ اللہ کو جو پسند ہے، سب سے خوبصورت آواز، سب سے دلکش آواز، تو فرماتے تھے اللہ کے نزدیک سب سے دلکش آواز وہ ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، یمن کا ایک بندہ تھا اور وہ جھاڑ پھونک، دم وغیرہ کرتا تھا، بیماریوں کے علاج کرتا تھا۔ مکہ شریف میں وہ آئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا دماد بن سالبہ۔ تو وہاں ان کو کس نے کہا، لوگ اپنے گھروں میں ان کو لے جاتے تھے، وہ لوگوں کے جنات نکالتے، کسی کے ساتھ کوئی سایہ ہوتا، کوئی ایسی ہوائی چیز ہوتی تو وہ علاج کرتے تھے۔ تو ان کو کسی نے جا کر کہا کہ یہاں مکے میں بنو ہاشم کے گھرانے میں، خاندان میں ایک شخصیت ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ پہلے ٹھیک تھے، اب انہیں کچھ ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اور اللہ سے باتیں ہوتی ہیں۔
تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس بندے سے گزارش کی کہ آپ بھی آئیں اور ان کو دم کریں۔ وہ آ گئے دم کرنے کے لیے، دماد بن سالبہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے سوال شروع کر دیے، جس طرح کے ایسے لوگ عامل قسم کے سوال کرتے ہیں کہ نیند آتی ہے یا نہیں آتی، بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی، مختلف کیفیات پوچھ رہے تھے۔ ان کے کسی سوال کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، مسلسل سرکار خاموش رہے، اور جب وہ اپنی باتیں پوری کر چکے، سوال اس کے مکمل ہوئے، تو سرکار نے سر انور اٹھایا اور یہ کلمات پڑھے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ خطبہ آپ سنتے رہتے ہیں، مبارک باہر نکال کر مجھے بیعت کیجئے، مجھے اسلام میں داخل فرمائیں، مجھے اپنا امتی بنا لیں، کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے جادوگروں، شاعروں، کاہنوں اور لوگوں کے کلام سنے ہیں، کسی کی زبان میں اتنا اثر نہیں دیکھا جتنا محمد ابن عبداللہ کی زبان میں دیکھا۔ آواز میں اثر قلبی کیفیات کے ساتھ ہوتی ہے، جتنا دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے اتنا زبان کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل، کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں۔ جب زبان میں اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو بولنے والا ہے اس کے اندر کے حالات ایسے نہیں ہیں، ایسے ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ عام سی بات کرتے تھے لیکن اثر ہو جاتا تھا، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے پوری محفل کے اندر، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی کیفیات ہوتی ہیں، جتنا زیادہ بندہ اس کے دل کے اندر درد اور سوز ہو اتنا زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت میاں صاحب نے سیف الملوک میں یہ فلسفے بیان کیے ہیں، انہوں نے کہانی کے اندر یہ فلسفے بیان کیے ہیں۔ وہ ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں، شہزادے نے جب ایک کتاب پرانی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تھی، تو شہزادے نے وہ نعت پڑھی، جو کچھ اس کتاب کے اندر تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھی، میاں صاحب نے اس کو شعروں میں ڈالا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی، اس نے سرکار کی نعت پڑھی۔ بہت پیارا کلام ہے، وہ ضرور اہل محبت کو پڑھنا چاہیے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی صفات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے کمالات جو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھے، اس نے خوش آوازی کے ساتھ اس کو پڑھا۔ اب اس کا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے شعر ان کے میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ اس میں سے ایک مقام پر میاں صاحب نے ریختہ سے کام لیا ہے، آپ نے اردو کا لفظ پنجابی شعر میں ڈالا ہے اور اس کو وزن کو پورا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے مقام پر، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے جو آخری رسول ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی، اللہ اسنو کول بلاسی عرشوں چاڑ اگیرے، اللہ اسنو کول بلاسی عرشوں چاڑ اگیرے، یاراں آر کلام کرے سی تم میرے ہم تیرے۔ اب یہ اردو کا لفظ ہے، انہوں نے شعر کے اندر فٹ کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، اس کو بیان کیا۔ سرکار جب معجزہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دھوپ میں چلتے تھے تو معجزہ یہ ہوا کہ بادلوں نے سایہ کر دیا،
اب بھی وہاں مسجد غمامہ ہے مدینہ شریف میں، جس مقام پر آپ تبلیغ فرما رہے تھے، تیز دھوپ ہوئی تو بادلوں نے آ کے سایہ کر لیا، جدھر جدھر آپ چلتے تھے بادل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب میاں صاحب اس میں حسن تعلیل کرتے ہیں، ان بادلوں نے جو سایہ کیا یہ تو ایک معجزہ ہے، لیکن اس کی ایک وجہ وہ اپنی محبت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ سورج ساواں مول نہ تکسی اگے سیس نواسی، کہ سورج ان کا سامنا نہیں کر سکے گا، وہ ان کے سامنے جھک جائے گا، بدلاں وچ رہے گا چھپیا جھال نہ جھلی جاسی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ اس نے تعلیل یہ کرتے ہیں کہ بادل کیسے سایہ کرتے تھے کہ سورج بادلوں کے پیچھے منہ چھپاتا تھا کہ سرکار کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے کلام پڑھا اور پھر میاں صاحب نے اس میں بیان کیا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، ایک پرانی کتاب میں سے وہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے شعروں میں ڈال رہے ہیں کہ ان کے 4 مشہور ساتھی ہوں گے، ایک صدیق، ایک عادل اوسی، ایک سخی لکھ داتا۔ ایک مصرے میں 3 خلفاء کا ذکر کیا، ایک صدیق، ایک عادل اوسی، ایک سخی لکھ داتا، چوتھا شاہ مردان دا اوسی نال عشق مدواتا۔ پھر آپ نے آگے 6 شعر صرف حضرت علی کی شان میں لکھے، کمال شعر ہیں۔ اچھا، جب کلام بیان کیا اس شاعر نے تو لوگوں کی کیفیات کیا تھی؟ لوگوں پر حال پڑ گئے، لوگ خوش ہو گئے، سننے والے تڑپ رہے تھے۔ اب میاں صاحب نے ایک منظر کشی کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حوراں دوڑ بہشتوں آئیاں جیوں ڈولی وال سیاں۔ جس طرح کسی دلہن کو ڈولی میں ڈالا جاتا ہے تو ارد گرد اس کی سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس طرح حوریں آ کر وہ کلام سن رہی تھی، حوراں دوڑ بہشتوں آئیاں جیوں ڈولی وال سیاں، صفت نبی دی سن سن روون آکھن صدقے گئیاں۔ اب آگے اور منظر کشی وہ کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرگاں غم مرگاں دا چھڑیا، یعنی جو شیر بھی وہاں کٹھے تھے اور ہرن بھی تھے، اور ہرن جو ہیں شیروں سے ڈر نہیں رہے تھے، چونکہ کیفیات ایسی تھی نعت سن کر، وہ کلام سن کر لوگوں پہ ایسا اثر ہو گیا کہ شیر بھی اس پہ مست تھے، ہرن بھی مست تھے، اور گیدڑ جو تھے وہ مرغوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، شیر ہرنوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ آگے میاں صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس کلام کا اثر جب شہزادہ نعت پڑھ رہا تھا حضور کی تو بوڑھوں پہ بھی اثر تھا، جوانوں پہ بھی اثر تھا اور بچوں پہ بھی اثر تھا۔ حالت وچ بے ہوش ہوئے سن پیر جوان ایانے، ایانے پنجابی زبان میں بچوں کو کہتے ہیں، کہ لوگوں کو حالت پڑ گئی، حالت وچ بے ہوش ہوئے سن پیر جوان ایانے، ایک دوجے پر ٹہندے اٹھتے جو بھٹی وچ دانے۔ جس طرح دیکھیں بھٹی کا تو آپ تصور لوگوں کے سامنے نہیں ہے، توے کے اوپر دانے آپ رکھیں، جب ان کو نیچے سے تپش لگتی ہے آگ کی تو وہ اس طرح اٹھ اٹھ کے لگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اوپر نکل رہے ہوتے ہیں، اس طرح لوگ مست ہو رہے تھے، حال لوگوں کو پڑے ہوئے تھے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا اثر کیوں تھا اس کی زبان میں؟ فلسفہ آگے وہ یہ بیان کرنا چلا، اور عنایت ذاتی، فرمایا کہ ایک تو اس کی آواز بہت اچھی تھی، دوسرا اس کے اللہ نے ظاہری حسن دیا تھا، اس کے دل کے اندر سوز تھا، اس کے دل کے اندر دکھ تھا، درد والا بندہ تھا، اس لیے آواز میں تاثیر ہو گئی۔ تو جتنی دل کے اندر تاثیر ہوگی، جتنا دل کے اندر درد و سوز ہوگا، اتنی زیادہ آواز میں اثر ہوگا۔ کائنات میں اللہ کی محبت میں تڑپنے والا اور کسی کا دل نہیں جتنا جناب محمد رسول اللہ کا قلب مبارک۔ اللہ سے جتنی محبت جناب سرکار دو عالم نے کی کسی نے نہیں کی۔ امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر معراج پہ ایک نقطہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں اللہ نے دیدار عطا فرمایا، اپنے پاس بلایا، اور کسی کو یہ ظاہری آنکھ کے ساتھ دیدار اور اللہ کی ایسے ملاقات نصیب نہیں ہوئی جس طرح سرکار کو معراج ہوئی۔ وہ جملہ لکھتے ہیں وَقَدْ شَاهَدَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقُلُوبَ،
فَلَمْ يَرَ قَلْبًا أَشْوَقَ إِلَيْهِ مِن مُحَمَّدٍ فَأَكْرَمَهُ بِالْمِعْرَاج، کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر دوڑائی، نظر رحمت سے دیکھا کہ کون سا دل سب سے زیادہ میری یاد میں تڑپتا ہے، کس کو میرا سب سے زیادہ شوق ہے کہ میں اس کو معراج عطا فرماؤں، تو صرف جناب محمد رسول اللہ کا قلب مبارک ایسا نکلا تو اللہ نے آپ کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ قد شاہد الحق سبحانہ وتعالی القلوب، اب سرکار دو عالم کی آواز میں اتنا اثر تھا، تلاوت قرآن مجید کی تھی، اللہ کا کلام اور اللہ کے حبیب پڑھ رہے تھے، جنات نے وہ کلام سنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر تبلیغ کی۔ اس سلسلے میں مفسرین نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سواد بن قارب کون ہے؟ سواد بن قارب، تو لوگ خاموش رہے۔ ایک مرتبہ پھر کچھ عرصے کے بعد 1 سال گزر گیا، خطبے کے دوران حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سواد بن قارب کون ہے؟ پھر لوگ خاموش رہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے دوبارہ 3 بار فرمایا کہ سواد بن قارب کون ہے، تو وہ مجلس میں حاضر ہوئے، قریب تھے، موجود ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو، کیسے آپ ایمان لائے تھے؟ اب حضرت عمر فاروق نے تو وہ بات سنی ہوئی تھی، لیکن اس طرح کی باتیں سن کر جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان قوت پکڑتا ہے۔ تو سواد بن قارب نے فرمایا کہ میں عرب سے باہر کسی ملک میں تھا، میں یہاں عرب میں نہیں تھا، اور ایک جن میرا فرما بردار تھا، میں نے اس کو قابو کیا ہوا تھا عمل کے ذریعے، جن میرا تابع تھا۔ ایک رات میں سویا تھا تو اس جن نے آ کر مجھے خواب میں کہا کہ اٹھو میری بات سنو، عرب کے ایک قبیلے اولاد ابراہیم میں اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرما دیا ہے۔ جن نے آ کر ان کو جگایا اور کہا کہ عرب میں لبی بن غالب کی نسل میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل میں سے، لڑی میں سے اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا ہے، دوڑو اور جا کر ان پر ایمان لے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ 3 رات میرے ساتھ مسلسل ایسے ہوا، تو بار بار اس جن کے کہنے سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ شریف پہنچا، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور ان کے ماننے والے ان کے ارد گرد ہیں۔ جب آپ کی مجھ پہ نظر پڑی تو فوراً آپ نے فرمایا مرحباً بک یا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بک، فرمایا سواد بن قارب خوش آمدید، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں تو کیوں آیا ہے۔ قد علمنا ما جاء بک، اے سواد بن قارب ہم جانتے ہیں تو کیوں آیا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران بھی ہوا کہ میں پہلی بار آ رہا ہوں، اور وہ مجھے نام لے کر، میرے باپ کا نام لے کر بلا رہے ہیں۔ جب میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں چند شعر عرض کیے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ شعر پیش کروں، تو آپ نے اجازت دے دی۔